اور ان کو سہارا دینے پر آپ کی سیرت طیبہ جس پر مشتمل، اور آپ نے پھر سارا مال اپنے نبی کی قدموں پر نچھاور کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یاد رکھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ذاکر خدیجہ تھا اثنا علیہ، جب بھی کبھی تذکرہ ہوتا مدینہ طیبہ میں، یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، آپ کا وصال وہاں ہی ہو گیا تھا 10 ہجری میں، 10 نبوی میں، تو جب بھی آپ کا تذکرہ آتا تو آپ کے اوصاف بیان فرماتے۔ فقالا، اور آپ فرماتے قد آمنت بھی اذ کفر الناس، اذ کفر الناس، جب لوگوں نے انکار کیا تو یہ وہ ہستی ہے جو مجھ پر ایمان لائی۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی۔ وواستنی بمالہا، اپنا مال سارا لٹا دیا مجھ پر۔ کب؟ اذ حرمنی الناس، جب دوسرے لوگوں نے مجھے محروم کیا تو اس ہستی نے اپنا سارا مال میرے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ صحابہ کرام کی بھی یہی کیفیات تھی، خلفائے راشدین کی یہی حال تھا، پورے اہل مدینہ کا یہی حال تھا۔ قرآن مقدس نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں سے بخل کو نکال دیا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو خود کتنی حاجت مندی بھی کیوں نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جن کے دلوں کو اللہ نے بخل سے بچا لیا ہو، بس وہی دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو مالک نے فرمایا کہ کون ہے جو قرض حسن دے ہمارے پاس، تاکہ ہم اس کے ڈپازٹ کو جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت میں سنبھال کے رکھیں۔ تو جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دے دیا، اللہ نے ان کے لیے سنبھال کے رکھا، اس کی مثالیں بیان کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کسان وہ گھر میں پڑا ہوا بیج بھی زمین میں جا کے ڈال آتا ہے، اور نظر اس ذات رب ذوالجلال پر ہوتی ہے کہ وہ اس کو اگائے گا، جو موجود تھا وہ بھی خرچ کر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتا ہے، اور ہر بالی کے اوپر سٹا لگا کر 100 دانے بھر دیتا ہے۔ لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے، ایک دانے کو 1400 دانے بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے یہ اعتماد چاہیے کہ اس ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، ظاہری طور پر تو کسان کو لوگ پاگل ہی سمجھیں گے، جو گھر میں دانے پڑے تھے وہ بھی مٹی میں ڈال کے آ گیا ہے، لیکن جس کی نظریں اس کی ذات پر ہوتی ہیں تو وہاں سے لہلہاتی کھیتیاں اگتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کوئی قرض دینے والا جو ہمیں قرض دے تو ہم اس کے قرض کو سنبھال کے رکھ کے اس کو واپس لوٹائیں، اور اتنا زیادہ واپس لوٹائیں کہ اس کی جھولی سمونے کے قابل نہ رہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو حضرت ابو الدہداہ، یہ آپ کے صحابی ہیں، بہت بڑے باغ کے مالک تھے، مدینہ طیبہ کی کھجوریں جنہوں نے
کھجوروں کے موسم میں اگر کوئی گیا ہو اور اس نے مدینہ طیبہ کے کھجوروں کے باغ کا کوئی ایک پودا، ایک کھجور کا درخت دیکھا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ وہ چھوٹا سا پودا کتنی کھجوریں آقا علیہ السلام کے صدقے میں مدینہ طیبہ میں لیتا ہے۔ بھرے ہوئے پودے، ان کا باغ تھا جس باغ میں 600 درخت تھے کھجوروں کے، 600 درخت۔ اب اس کے ایک پھل کی اگر آپ اندازہ کریں تو شاید نہ کر سکیں، اتنے بڑے باغ کے مالک تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ قرض مانگ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ، اپنا دست انور آگے کیجئے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قرض مانگنے کی بات آئی تھی، یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنا کے بیٹھا ہوں کہ میں نے اپنا سارا باغ اپنے رب کو قرضہ دے دیا۔ اب وہاں سے اٹھے، باغ میں گئے۔ باغ کی باہر فصیل تھی، 4 دیواری، اندر ہی گھر تھا۔ اندر داخل نہیں ہوئے، باہر دروازے پر کھڑے ہو کے، بچے بھی اندر تھے، بیوی بھی اندر تھی، ساز و سامان بھی اندر ہی تھا، باہر کھڑے ہو کر آواز دی، یا امت دہدا، اے دہدا کی والدہ، اخرجی، اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، انی قد اقرضتہ اللہ تبارک و تعالی۔ اب میں یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں اللہ کی ذات کو قرض دے کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو دے آیا ہوں، آپ باہر آ جائیں۔ اندر سے اسی وقت بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے، سوچے بغیر، وہ بھی میرے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی چوکھٹ پر پلنے والی عورت تھی۔ اندر سے آواز دی، قد ربح بیعک یا ابا الدہدا، اے ابو دہدا بڑا کمال کا سودا کر کے آیا ہے۔ بس میں ابھی آئی، ایک سیکنڈ سوچا نہیں ہے کہ کیا کیا ہے، کہا قد ربح بیعک یا ابا الدہدا، اے ابو دہدا بڑا کمال کا نفع کا سودا کر کے آیا ہے۔ بچوں کو فوراً لیا اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ یہ تربیت کی تھی میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کی، اور جب تک اس تربیت پر عمل کرنے والے مسلمان موجود تھے تو کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی وہاں پر لرز جاتی تھیں جب فاروق اعظم کا نام آتا تھا۔ ساری سپر طاقتیں مسلمانوں کے سامنے سر نگوں تھیں۔ آج ہم نے اپنے دین کو بھی بیچ دیا، اپنی لالچ اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اتنی لالچی قوم بن گئے کہ بے حساب وسائل مالک الملک نے مومنین مسلمانوں کو عطا فرمائے، لیکن ان وسائل میں اگر کوئی حصہ نہیں ہے تو ان محروم اور مسکین لوگوں کا نہیں ہے جن کا خون بچوں عورتوں کا روز دین کے دشمن بہاتے ہیں اور ان کی زبان پر اف تک نہیں آتی۔ یہ بے حسی کی عالم، یہ بے حسی کی کیفیات پورے عالم اسلام پر الا ماشاء اللہ طاری ہیں۔ اگر کوئی انڈیویجول طور پر، انفرادی طور پر کوئی کسی کو اللہ نے کوئی توفیق عطا فرمائی ہو تو ہو، لیکن اجتماعی طور پر ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو مالک الملک نے مومنین کو یہ ترغیب دلائی کہ لوگوں آپ
تجارت کرتے ہو کہ جس میں تمہیں فائدہ ہو، آؤ ہمارے ساتھ بھی تجارت کر کے دیکھیں۔ ہمارے ساتھ تجارت یہ ہے کہ جو شخص بھی ہمارے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کو کبھی زندگی میں خسارہ نہیں ہو سکتا، اس کو خسارہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے ہم نے آگے کے خوف بھی ختم کر دیے ہیں، پیچھے کے حزن بھی ختم کر دیے ہیں۔ نہ پیچھے کسی اپنے کام پر حزن ہوگا کہ یہ میں نے کیوں کیا، پچھتاوا نہیں ہوگا، اور آگے بھی ایسے ہے کہ پچھتاوا پیچھے کا نہیں ہے، آگے کا خوف نہیں ہے۔ تو آگے کا خوف قیامت کا ہی خوف ہے نا۔ تو مالک نے اعلان کر دیا، ہم نے اپنے ان لوگوں کو اس خوف سے آزاد کر دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پچھلا حزن کوئی نہیں ہے، آگے کا ڈر کوئی نہیں ہے۔ تو گویا محبوب کی غلامی کے صدقے میں مومنین کے لیے مالک الملک نے اپنی کرم نوازیوں کے اتنے راستے کھولے، لیکن کچھ وہ کنجوس لوگ تھے جو میں نے شروع میں ان آیات سورہ المعارج کی آیات کے ذریعے سے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان لالچی ہے، بہت لالچ کرتا ہے، کبھی اس کا پیٹ، اس کا من، اس کا دوزخ بھرتا نہیں ہے۔ پچھلی گفتگو اگر میری پچھلے جمعے والی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں جو مالک الملک نے عطا فرمائی ہیں، یہ صبر اور مباحثات کے لیے تو عطا کی ہیں کہ انسان کو صبر آ جائے اور انسان لالچ کے اس چنگل سے بچ کر اللہ کی چوکھٹ پر اس طرح سے حاضر ہو کہ مالک الملک مہمان نواز ہوگا، بندہ مہمان ہوگا۔ مالک الملک نے آیات مبارکہ کی انتہا کر دی، فرمایا کہ میرے بندے جب تو ہمارے پاس آئے گا تو ہم تیرے میزبان ہوں گے، ہم تیرے دسترخوان بچھائیں گے اور تو ہمارے مہمان کے طور پر پیش ہوگا، مہمان بن کے آئے گا۔ اور والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو آگے وقت آئے گا ہم دکھائیں گے کہ تم نے جو جمع کیا تھا وہ کیا جمع کیا تھا۔ تقویٰ بہا فی نار جہنم، ان سونے چاندی کو جن کو ہم جمع کر 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 کے آخر ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے رخصت جو جانا ہے، اور کفن میں جیب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے سونے چاندی ادھر پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی آگے جائیں گے۔ یہ آج نئی بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ ہر کوئی کہتا ہے بھی یہ خزانے پیچھے چھوڑ جائے گا، یہی سنا ہوگا۔ آگے نیکیاں جاتی ہیں، نیکیاں بھی آگے جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان جو ہے وہ اس کا محاسبہ کرے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، تو وہ اس کے پاس آگے سامنے موجود ہوگا۔ وہ نیکی کی بات تھی۔ لیکن یہ جو سونے چاندی اکٹھے کر 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 کے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر ایمان والے ہونے کے باوجود بھی مسکین اور غریب لوگوں کا حق کھاتے مارتے ہیں، اور ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں جو بھی کسی کو دیتا ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیے ہوئے مال میں مالک نے دے کے اس کا نام لکھ کے بھیجا ہے، اور تم نہیں دیتے ہو، تو یہ تمہارے پاس نہیں رہنا۔ لوگ کہتے ہیں بس پیچھے چھوڑ جانا ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی آگے جائے گا۔ تو مالک الملک نے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم،
یہ بھی آگے جائے گا، یہ سونے چاندی بھی آگے جائیں گے، لیکن یہ کسی فائدے کے لیے نہیں ہوں گے جو یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہاں جمع کر کے رکھے، بلکہ کیا ہوگا، یہ سونے چاندی سارے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے۔ جیسے بھٹی میں لوہا، سونا، چاندی ڈالتے ہیں نا تو رنگ بھی بدل جاتا ہے، تو پھر اس کی ڈھلائی ہوتی ہے، جو بنانا چاہتے ہیں یعنی وہ بالکل مایا ہو جاتا ہے۔ تو مالک الملک فرماتا ہے کہ آگے قیامت کا دن آئے گا تو یہی مال جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا نا اپنے فائدے کے لیے، اس کو ہم جہنم کی آگ میں تپائیں گے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، یہ اس کو تپا کے جب وہ سرخ ہو جائیں گے جہنم کی آگ میں تو اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا جو جہاں سنبھال کے رکھتے تھے۔ اور یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں بتا رہا ہوں، میں قرآن پاک کی آیت بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے فرمایا ہے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے۔ پیشانیوں کو داغا جائے گا اس مال سے جو بچا کے رکھا تھا۔ وجنوبہم، پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، پشتوں کو داغا جائے گا۔ صرف داغا جائے گا نہیں، فرمایا ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تو نے بچا کے رکھا تھا، یہ تو نے جو کنز اور خزانے بتائے تھے یہ وہ خزانہ ہے، اس کو دیکھ لو کتنا فائدہ تم نے حاصل کیا۔ تم نے اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو دنیا اپنی بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی۔ کاش تمہیں سمجھ آ جاتی جب ہم تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے نبی کو مبعوث فرما رہے تھے، قرآن پاک کو نازل کر رہے تھے، کاش تمہیں اس وقت کوئی سمجھ آ جاتی۔ اس وقت وہ کہے گا کہ اب اگر مجھے موقع ملے تو مجھے باری تعالیٰ واپس کر دے، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ فرمایا وہ وقت گزر گیا، بس وہ وقت، یہ ہر دن انسان کی زندگی میں سے ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ امیر آدمی کا دن رات تو گزر جائے، غریب آدمی کا دن رات نہ گزرا ہو۔ میرے والد گرامی نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، فرمانے لگے بھی بیٹا 24 گھنٹے کا اللہ نے جو دن بنایا ہے یہ ہر بندے کا گزر جاتا ہے، خواہ اس نے اعلیٰ کھانے کھائے ہوں یا بھوک سے وقت گزارا ہو، اس نے اعلیٰ لباس پہنے ہوں یا اس کا معمولی سا لباس ہو، اس کے پاس محلات ہوں یا جھونپڑی بھی نہ ہو، دن ہر ایک کا گزرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ محلات والے کا تو دن گزرا ہو اور غریب اور مسکین کا دن نہ گزرا۔ تو بس بھائی میری ایک ہی نصیحت ہے بیٹا کہ بس دن اس کا اچھا گزرا جس کا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرا ہے۔ بس یہ دیکھ لینا کہ تمہارا دن اور رات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کہیں اس کے الٹ ہے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنا کہ باری تعالیٰ اب میرا اگلا دن جو ہے نا یہ پہلے دن کی طرح نہ ہو۔ تو مالک الملک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ رمضان المبارک کی ساعتیں عطا فرمائیں تاکہ ان کو موقع دیا جائے کہ جہنم کے دروازے تو ہم نے بند کر لیے ہیں، بس صرف جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ اگر میری رحمت سے حصہ پانا چاہتے ہو، اور وہ تجارت کرو اللہ کی ذات کے ساتھ جس میں کبھی خسارے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی، اللہ اس کو کبھی کسی انسان کا محتاج نہیں کرتا۔ جس کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کو مالک کبھی گرنے نہیں دیتا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ طوفانوں اور آندھیوں میں 7 دن بارش ہوتی رہے تو پرندے درختوں کی شاخوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کو روزی پہنچانے والا وہاں بھی روزی پہنچاتا ہے اور ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون
अल्लाह, अगर तुम अपने रब की ज़ात पर भरोसा और तवक्ल कर लो, लयर्ज़ुकुकुम कमा यर्ज़ुकु तैर, तो वो तुम्हें इस तरह रोज़ी देगा जैसे परिंदों को देता है। यगदू खिमासन व यरूह बितानन, सुबह के वक़्त सारे परिंदे बग़ैर किसी अपने ज़ख़ीरे के खाली पेट घर से निकलते हैं, और शाम को जो भी परिंदा वापस आता है हर एक का पोटा भरा हुआ होता है। तो वो मालिकुल मुल्क भरता है, बस उसी के भरने से भरता है। अगर वो ना भरे तो ये दोज़ख सारी दुनिया के ख़जाने लूट कर खा जाए तब भी नहीं भरता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन रमज़ान मुबारक की बाबरकत साअतों के सदक़े में ये इखलास नीयत और ये कैफियत और अल्लाह की करम नवाजियों पर एहसान मंद होना और उसके अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।